أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر۔ کیسی ہیں سب وعلیکم سسٹر؟ السلام۔ الحمد للہ، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمد للہ۔ باقی سسٹرز بھی اپنا حال احوال بتایا کریں، کیونکہ ہم یہ کچھ دنوں کے گیپ سے ملتے ہیں۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ کون کون ہے؟ تھوڑی سی سسٹرز آتی ہیں، میں بار بار کہتی ہوں کہ ضرور آیا کریں کلاس میں۔ اچھا جی، سسٹر مدیحہ ہیں ہمارے ساتھ، سسٹر غزالہ ہیں، اور سسٹر عابدہ جی ہیں، اور ایک سسٹر ہیں وہ توصیف کے نام سے ہیں۔ اپنا نام بتائیے گا سسٹر؟ توصیف گیلانی آپ کا جو نام شو ہو رہا ہے ہمیں۔ اچھا، وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ جو NAS کے نام سے یہ سسٹر عابدہ ہیں۔ اچھا جی، ہم ایسا کرتے ہیں اپنی کلاس شروع کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یہ سورۃ البقرہ آج ہم نے انشاءاللہ شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے۔ ہمارے کورس کا نام ہے آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 2 ہے ہمارا، اور آج ہماری تیسری ریگولر کلاس ہے، اور آج ہم صفحہ نمبر 1 اشارہ سی پڑھیں گے۔ ہمارے آج انشاءاللہ سی اور کل ڈی، اس طرح سے ہمارے 4 اشارے پورے ہوں گے، یعنی کہ ہمارا ایک پیج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ اب ہم روکیں گے نہیں، بلکہ ہم سورہ البقرہ شروع کرنے لگے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو اب آگے ہی لے کے جانا ہے، ہم نے پیچھے واپس نہیں آنا، بلکہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنے لیولز 5 تک کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا پارہ پورا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ QC 6 میں ہم نے اپنی سورہ البقرہ کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارے کورسز ہیں۔ جیسے ہم صفحہ نمبر 5 تک کیا پڑھیں گے؟ ہدایت متقین، یعنی کہ جو ہدایت ہے متقین کے لیے ہے، کافرین کے لیے نہیں ہے، انکار کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اور منافقین کون تھے؟ جنہوں نے شک کیا تھا۔ اس کے بعد ہم اشارے پڑھیں گے کہ قرآن کی دعوت، چیلنج، اور اسی طرح سے ہم صفحہ نمبر 5 پر پہنچتے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ وہ پہلے انسان جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اپنے QC 3 4 5 میں پہنچیں گے تو بنی اسرائیل کا ٹاپک ویسے بھی قرآن مجید میں بہت بار ہے، اسے ہم کور کریں گے، اور آخری کچھ 3 صفحات میں تقریباً ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارا مختصر سا ایک تعارف ہو گیا ہمارے کورسز کا۔ ہمارا ابھی کورس جو چل رہا ہے یہ ہے QC 2۔ ہم نے سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اپنی سورہ بقرہ کو ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے سب سے پہلے کس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں بات کی گئی ہے ہدایت کی، اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ جب ہم یہ والی آیات پڑھیں گے تو ہم نے خود کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم متقین میں ہیں، یا ہم ہدایت کا انکار کرنے والوں میں سے ہیں، خدا نخواستہ۔ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا جی، بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ مصحف کھولیں گے تو 2 صفحات کا ایک جوڑا دیکھیں گے۔ یہ تو ہمیں الحمدللہ سے پتہ ہی ہے کہ جب ہم پہلا پیج کھولتے ہیں اس پہ زیادہ تر لکھا ہوا تھا قرآن مجید، نام لکھا تھا۔ اس کے بعد جب پیجز کھلتے ہیں تو وہ ایک طرف سورہ فاتحہ لکھی ہوتی ہے، دوسری طرف 4 آیات لکھی ہوتی ہیں سورہ بقرہ کی۔ اب ان کو ملا کر ایک پیج بنایا گیا۔ اب اسی طرح سے 2 3 4 5 ان پیجز کو ہم اس طرح سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ ان 5 صفحات کے ساتھ ساتھ ہم نے ان
आयात में आने वाले भी अफ़ाल देखने। इसके अलावा हमने अपने पार्ट 2 में जब जो हमारा ग्रामर का होगा उस पार्ट, उसमें हम इंशाल्लाह अपने कमज़ोर अफ़ाल सीखेंगे। अच्छा जी, यहाँ से आज के इस लम्हे से हम शुरू करने वाले हैं सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा मदनी है क्योंकि इसका नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ। एक बात हमेशा हमेशा के लिए हमने अपनी आदत बनी भी होती है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम थोड़ी सी गफलत कर जाते हैं। तो जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो ज़रूर बिल ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। मुझे यकीन है कि हम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से उम्र के जिस हिस्से में हमारी आदतें ये पक्की हुई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कभी इंसान है, बंदा बशर है, गलती हो जाती है, हमारी भूल चूक हो जाती है, तो बार बार हम एक दूसरे को ये याद दहानी करवाते रहते हैं। इस सूरत में हमारे लिए क्या पैगाम है कि ज़मीन पर एक हकीकी खलीफा यानी कि इंसान, हम लोग एक नायब को कैसा होना चाहिए और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए, यहाँ इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन ज़िक्र किए जा रहे हैं। देखिए, कुरान मजीद मुत्तक़ियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को जुटलाने वालों के लिए नहीं। मुनाफिक कौन थे? जो शक करते थे किताब में। वो एक तरफ तो मुसलमानों का साथ देते थे, लेकिन जब वो अपने साथियों से कुफार के साथ मिलते थे तो फिर उनके साथ उनकी तरफदारी करते थे। इस बारे में इंशाल्लाह हम अपनी आयत में तफसील से पढ़ेंगे। ये हिदायत सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई, बनी इसराइल को भी दी गई थी। अभी जब हमने अपना QC3 पढ़ना है, QC4 पढ़ना है, आप देखिएगा कि बनी इसराइल के बारे में जो हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस किस तरह से वो नाफरमानियां किया करते थे। फिर हम अपना एहतसाब करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, ये जो सबसे जो बड़ी कौम थी ना बनी इसराइल, इनको दावत, ये जो हिदायत दी गई थी, लेकिन इन्होंने इसकी कदर नहीं की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई, जो इंसानियत के इमाम है क्योंकि वो सच्चे और हकीकी मुसलमान यानी कि मुस्लिम यानी कि फर्मा बरदार थे। अच्छा, आप में से अल्हम्दुलिल्लाह जो QC1 अभी अभी खास तौर पे जिन्होंने किया, उनको याद होगा कि हमने जब दुरूद शरीफ पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। जरूर बताया करें, बोला करें क्लास में। मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा आप लोग मेरे से बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, अकेली बोल रही हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अपनी औलाद के लिए, नमाज की और बैतुल्लाह के लिए। जी। अच्छा, हम इसमें जो एक अहम बात, एक जो दुआ करते हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि जैसी अल्लाह ताला ने बरकत और रहमत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की, ऐसी ही बरकत और रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। क्यों? क्योंकि ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नबूवत का दौर था, या जब इनको नबूवत दी गई, तो इन पे ईमान लाने वाले तकरीबन हर मजहब के लोग हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद समझ लें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज्यादातर लोग जो है, जिस मजहब के हों, यहूदी हो, नसरानी हो, और मुसलमान हम तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मानते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। जैसे समझ लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, तो बहुत से लोगों ने इनकार भी कर दिया था ना, हालांकि वो जानते थे। और कैसे जानते थे ये भी हम सूरह अल बकरा में पढ़ेंगे। ऐसे जानते थे जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकार करते थे। क्यों इनकार करते थे? ताकि उनकी पैरवी तकलीद ना करनी पड़े। और कुछ हम देखेंगे कि उनको एक अलग से गुस्सा क्या था कि बनी इस्माइल में से क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया और बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए। अच्छा जी, ए मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दी गई है, यानी कि एक जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर। लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करो। और अपने तक बात महदूद नहीं रहती, हमने जो सीखना है हमने सिखाना भी है। तो इंशाल्लाह हम अपनी यही कोशिश करें कि एक हम हर्फ या एक लफ्ज भी पढ़े कुरान मजीद का, उस पर गौर करें, तदब्बुर करें, और जब खुद हम समझते हैं तो वहां तक रोकें नहीं इस इल्म को।
علم کو روکا جائے تو علم ختم ہو جاتا ہے نا، تو اگر آپ پھیلاتے رہیں گے تو اپنا بھی علم زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اہم کچھ مضامین ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہدایت متقین کے لیے، منافقین اور کافرین کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر قصص بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کے قصے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قصہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد جب قبلہ کا جو قبلہ بنایا گیا، یہ سارے قصے، پھر کیسے روزے اور حج کے مسائل یہ بتائے گئے، پھر اس کے بعد نکاح، طلاق، انفاق، دین، اور اینڈ پر ایک دعا ہے نا، بہت پیاری سی دعا، کون بتائے گا کون سی دعا ہے وہ؟ آخری جو آیات ہیں دو، ربنا لا تؤاخذنا. ہاں جی، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آمن الرسول آمن آمن الرسول. الرسول، آمن الرسول، بالکل الحمدللہ۔ جس طرح سے ہم آمن الرسول پڑھتے ہیں نا رات کو سوتے وقت، پڑھنے کی تاکید ہے کہ پڑھا کرے، اسی طرح سے اگر تہجد کے ٹائم میں یا جب آپ ایک دفعہ سوئے ہیں، سو کے آپ آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھے ہیں، تو وضو چاہے کیا ہو چاہے نہ کیا، سورہ آلی عمران کی آخری 10 آیات کو پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو کوشش کرنی ہے، اکثر آنکھ کھل ہی جاتی ہے تو کیا کرنا، اپنے موبائل میں یہ آیات جو ہیں ان کو سیو کر لیں، پڑھ لیا کریں، اس کے لیے وضو کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن سورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آلی عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان ہوں۔ تو وہ دن کیسا ہوگا، کیسا وہ سخت ترین دن ہوگا، اس میں بادل ہوں، سائبان ہوں، تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو ہم ضرور بالضرور کوشش کیا کریں کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ضرور بالضرور پڑھا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہو اور انہا، یہ ہم نے QC1 میں فرق سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے کہ دیکھیں قبرستان سے تشبیہ دے دی گئی ایسے گھروں کو جہاں پر قرآن نہ پڑھا جائے۔ اب دیکھیں کہ جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا ہمارا دشمن، جو ہمارے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے ہم پر حملے کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا ہے شیطان سے۔ تو اب جس طرح سے ہم نے تعوذ پڑھنا، اسی طرح ہمیں کچھ معوذتین بتا دیے گئے، اسی طرح سے جب ہم تھوڑا مزید پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے طریقے ہم اپنے لیے بنائیں گے اس طرح اپنی زندگی کو گزارنے کے کہ جس میں ہم شیطان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو ضرور بالضرور ہم اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، یہ ہمارا ہاتھ، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی ایک ڈرائنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گروپ میں۔ آپ نے کیا کرنا، یا تو اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، اور اگر آپ ویسے ہی اس پر ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو بھیج لیں، یا کسی کو جیسے اپنے بچوں میں کسی کو بھیج لیں، وہ اس کو اوپر کیا کریں، آپ نا اشارے ایڈٹ کر کے نام لکھیں، جو جو اشارے ہم پڑھتے جائیں آپ ان کے نام لکھتے جائیں، خود کو بھیج لیں، ان کے واٹس ایپ پہ اپنا نام آپ لکھیں، آپ کو آ جائے گی، اپنی چیٹ مل جائے گی، آپ وہاں پر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ پرنٹ آؤٹ نکال لیں تو اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، خود اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے، یہ بھی بڑا آسان ہے کہ اس کو ڈرا کر لیں، پھر اس پہ آپ اشاروں کے نام لکھ لیں۔ اشاروں کے نام پوائنٹرز یاد کرنے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے ریلیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اشارے کیا ہیں؟ صرف آج ہم اپنے یہ جو پہلے والے 4 اشارے ان کو دیکھتے ہیں، پھر جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے ہم ان اشاروں کو پڑھا کریں گے۔ اچھا جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اب کوئی سسٹر میرے ساتھ صرف اس کے مختصر اشارے پڑھیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کو تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات بار بار پڑھیں گے نا تو ابھی انشاءاللہ جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے نا، جیسے ہم نے اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم، ان کو ریلیٹ کیا تھا، آج ہم دیکھنے والے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت۔ ہم ان کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ویکلی 2 کلاسز کرتے تو ہم ایک دن میں ایک اشارہ پڑھتے ہیں، اگر
एक दिन में 2.5 घंटे की क्लास हो, फिर वीकली एक क्लास हो, तो फिर 2-2 इशारे पढ़ लिए जाते हैं। हमने आसानी अपने लिए भी है, आप लोगों के लिए भी चलें, 1 सवा 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। तो अब देख लीजिए, ये जो पॉइंटर है इनके साथ साथ वही कलर कोडिंग भी कर दी गई, ताकि पता चले कि ये वाली आयत हम यहाँ रिलेट कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। मुत्तकियों के लिए हिदायत, ये देखो छोटी सी 2 आयत, छोटी छोटी, पहली वाली तो बिल्कुल वो हरूफ मुक़त्तआत हैं, और दूसरी देखिए बिल्कुल छोटी सी एक आयत मुबारका है, और में इसमें कितना बड़ा पैगाम है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अगला इशारा इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि अपने मुसहफ पे अपना अंगूठा इस तरह से रख के देख लिया करें कि हम ये अब पहला वाला पेज पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसको आप इस तरह से कर ले, जहां पर सूरह बकरा शुरू हो रही है ना, समझ ले कि वहीं पर ही हमने अपने सारे इशारे पढ़ लेने। उसके बाद जहां पे शुरू होता है ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बि, वहां से आप समझ लें कि हमारा दूसरा पेज शुरू हो जाएगा। सॉरी, वहां से नहीं, सॉरी वहां से नहीं, ये हमारा शुरू होगा यहाँ से, हम युकिनून के बाद। ठीक है, उलाइका तो हमने साथ इसके वो वाले जो, एक मिनट मैं देख ही लूं, थोड़ा सा मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, कभी कभी ये भी हो जाता है। हाँ, ये हमारी आयत होगी इन्नल्लाज़ीना से। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारा ये तीसरा इशारा है। एक वो इशारे हैं, ठीक है, उसको और इन इशारों को गड़बड़ नहीं करना। इनको आप पॉइंटर्स कह लिया करें, उनको इशारे, टीपीआई वाले इशारे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ अब हम पहले तिलावत कर लेते हैं। यहाँ हम पहले असबाक देखें, कुरान में कोई शक नहीं। ऐसा करते हैं, पहले असबाक देख लेते हैं, फिर तिलावत करेंगे, इसका लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा देखेंगे, रवां तर्जुमा देखेंगे, अस्मा देखेंगे, अफाल देखेंगे, और साथ साथ टुकड़े भी देखेंगे। अगर मैं भूलूं तो मुझे बताया करें कि टुकड़े हमने साथ साथ देखने हैं। कुरान हिदायत की किताब है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जैसे ये हमें इस तरह से पॉइंट्स बनाकर दिए गए होते हैं ना, समझ लें ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसको अगर हम इसी तरह से अपने पास नोट कर लें, या इसको 2-3 मरतबा पढ़ लें, याद हो जाए, इस तरह से रटना नहीं है, बस ये कि हमें समझ आ जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि अक्सर जो हमारे होमवर्क के या जो क्विज के क्वेश्चंस होते हैं, वो इन्हीं चीजों से लिए हुए होते हैं। जो फहम के क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो ग्रामर के होते हैं, एक हमारा जो कुरान पार्ट से होते हैं क्वेश्चन, वो ज्यादातर ये जो 3-3 4-4 पॉइंट्स बना के बताए गए होते हैं, अक्सर इन्हीं में से दे दिए जाते हैं। अच्छा जी, कुरान कितना आसान है। अब देखिए, हर लाइन में हमने 3 या उससे भी कम अल्फाज सीखने हैं। अब अगर यहाँ पर हम इनको खोलेंगे ना, तो ज्यादा अल्फाज वो होंगे जो हमने QC1 में पढ़ लिए, क्योंकि हमने कहा था कि हमने 50% सीखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है। और आप देखिएगा कि कुछ 20% या 30% इस तरह के भी हैं अल्फाज जो हम उर्दू में यूज कर रहे होते हैं। ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि उर्दू जुबान में बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो अरबी के शामिल हैं। अब जो हम बात करते हैं कि इनको हम इशारों और फिक्रों की मदद से सीखेंगे, तो फिक्रे कौन से, ये फिक्रा बना दिया एक छोटा सा, ला रईबा फी, नहीं है कोई शक इसमें। एक फिक्रा ये बना दिया गया, हुदल लिल मुत्तकीन, ताकि हुदन के साथ मुत्तकीन का तर्जुमा याद हो जाए। फी ही हमें याद है, हमने QC1 में पूरा फी वाला टेबल किया था। उसके साथ हमें ये ला रईबा फी ही, इसमें कोई शक नहीं। तो इंशाल्लाह ये जो इस तरह से फिक्रे फिक्रे बने, इसका क्या फायदा होगा, जैसे शाह का या इनका अगर माना याद ना आए, तो पूरा इंशाल्लाह बोलें, तो साथ ही हमें इसके माना याद हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, अलिफ लाम मीम, ये क्या है, ये हरूफे मुक़त्तआत हैं, और इनके बारे में आप मुझे बताएं कि आपने क्या सुना, क्या पढ़ा।
ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کو پڑھنے کا طریقہ؟ علیحدہ علیحدہ ہر حرف۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قطع کر دینا، کاٹ دینا، الگ کرنا، تو ان کو مقطعات یہی کہہ رہے ہیں نا ہم کہ ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ یہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اچھا جی، یہاں پر رہتے ہوئے مجھے اب آپ یہ بتائیے کہ ذالکہ کو ہم نے کیسے سیکھا تھا؟ ہم نے اپنے QC1 میں اسماء اشارہ ہے یہ۔ اسم اشارہ۔ ٹھیک ہے، اسم یعنی کہ آپ نے دو باتیں ایک ساتھ بتا دوں، ایک تو یہ اسم ہے اور کون سا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے اشارہ۔ الحمدللہ۔ اور اس کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ وہ وہ اوہ سوری، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، ہم نے اس کا معنی پڑھا تھا وہ، ٹھیک ہے، جو معنی آپ نے پڑھا وہی بتائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا معنی وہ ہی پڑھا تھا۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتاب ہے، تو آج ہی ہم اس کو سولو کر لیتے ہیں کہ جس چیز کی تاکید لانی ہو، اب یہاں پر کتاب کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن۔ قرآن پاک۔ قرآن مجید کی۔ قرآن پاک کی۔ تو تاکیدن بھی یہ اور وہ والا ترجمہ اس طرح سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کتاب نہیں، یہ کتاب تاکید کے لیے، یہ کتاب ہے۔ اب ایک اور چیز ہم آگے دیکھتے ہیں، دیکھیے گا۔ اچھا جی، ذالکہ ہو گیا الکتاب، یہ جو کتاب لفظ ہے اس کو پتہ نہیں ہم نے QC1 میں ایسے دیکھا تھا یا نہیں، کہ یہ ہم اردو میں تو اس کو مؤنث کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں ہم نے مذکر کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی ابھی یہ اس بات سے بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہ ہم کہتے تل کا، ہم نے تل کا پڑھا تھا نا، تو یہ جو ذالکہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، یعنی کہ یہ جو ہے کتاب کا لفظ اسے ہم تو مؤنث کہتے ہیں لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے۔ اس طرح ہم بہت سی ایسی مذکر مؤنث بھی دیکھیں گے جو اردو سے فرق ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ تو ہم نے QC6 میں دیکھنا ہے، لیکن یہ کہ جو الفاظ ہماری آیات میں آتے جائیں گے انہیں ہم اس طرح سے دیکھتے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الف لام میم آپ نے بالکل صحیح سے بتا دیا، حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی جانتے ہیں۔ دیکھیے عظمت کے لیے اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تاکید کے لیے کیا لفظ ذالکہ لفظ استعمال کیا گیا، لا ریبہ فیہ، قرآن مجید میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اچھا جی، لا ریب یہ نام بھی رکھا جاتا ہے نا، لا ریب اس کا مطلب ہے کہ جو یہ نام رکھتے ہیں وہ پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی شک نہیں۔ اکثر یہ کر لیا جاتا ہے کہ نام قرآن مجید میں سے جو الفاظ اچھے لگتے ہیں وہ نام رکھ لیے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو بہت خوبصورت خوبصورت نام بھی قرآن مجید میں سے نکالے جا سکتے ہیں جن کے معنی بھی میننگ فل، جیسے بہت اچھے اچھے معنی جن کے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لا ریبہ فیہ یعنی کہ قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریبہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں ایک خاص اشارہ ہے، کیا ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو براہ کرم مطلع کیجیے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے۔ لیکن قرآن مجید دیکھیے سورہ البقرہ اور پہلی آیت حروف مقطعات کے بعد جو اتری وہ کیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس میں آنے والی جتنی بھی ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں اس میں کیسے شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے ضرور ہر آیت میں سے اسباق نکالا کریں گے۔ دیکھیں قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہدل للمتقین، ہدن کو کیسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہدن کو جیسے ہم اردو میں
ہدایت کہتے ہیں نا، اسی طرح سے ہم ایک اور چیز بھی کہتے ہیں، رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے قرآن، چشمہ، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت، ہدن، اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ کو ہم جوڑ کے بھی یاد کریں گے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ جو ہدن ہے یہ اپنا ایک پورا ہدا کا ٹیبل بھی کر لینا ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ٹیبل پر کہاں فٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کیا؟ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا جی، متقین اردو میں اس سے ملتا جلتا ہم کون سا لفظ کرتے ہیں استعمال، کہ ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی. تقوی. تقوی، تقوی. الحمدللہ، تقوی ہونا چاہیے۔ اور تقوی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اور متقی بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں نا، متقی پرہیزگار لوگ، تو متقی سے ہم نے متقینا، متقون، ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ یہ لکھا ہوا اردو میں، عربی میں تھوڑا سا چینج ہوگا، متقین ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یہ اس کی جمع آ جائے گی متقینا، متقون، ٹھیک ہے۔ یہ جو متقی ہے یہ ہمیں اردو میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہے، چاہے وہ علم اسلام ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہاں پر ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے ٹکڑوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، فی ہی کے تو الحمدللہ سب کو پتا ہوں گے، کتنے ٹکڑے کریں گے ہم؟ 2. 2۔ اچھا بتائیں ذالکا کے؟ 1. ایک۔ اب اس کا کو ہم نے اس سے نہیں ملا دینا، وہ جو کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہدن پورا 1۔ اچھا یہ بتائیں ہدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم، یعنی کہ ہمیں یہاں پر ذالکا بھی اسم مل گیا، الکتاب بھی اسم مل گیا، اسی طرح سے ہمیں ہی، فی ہی میں جو ضمیر ہے، ضمائر بھی ہم نے کہا تھا نا اسماء ہوتے ہیں، ہدن بھی، اس کے بعد للمتقین۔ اچھا جی، للمتقین جو ہے نا، یہ ہے لی پلس المتقین۔ اب آپ کو میں چھوٹا سا ایک عربی کا رول بتا دیتی ہوں تجوید کا، آپ کی ایسی کلاس تجوید کی نہیں ہے، لیکن جب بھی الف لام کے ساتھ جو اسماء آتے ہیں، جب ان میں لام، جر والا لام جو ہم نے لیے والا یوز کیا تھا نا، یہ آئے تو حمزۃ الوصل لکھنے اور پڑھنے دونوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ المتقین تھا، لیکن لام جر داخل ہوا، اس نے کیا کیا؟ حمزۃ الوصل کو گرا دیا، اب یہ نہ لکھنے میں آئے گا نہ پڑھنے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے صرف یہ جو با کے ساتھ بسم اللہ میں ہم اسم کا حمزہ گراتے ہیں، باقی اور جتنے بھی ہم حروف پڑھتے ہیں جر والے جیسے فی ہی وغیرہ، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ال بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو بس آپ اس ایک رول کو یاد رکھ لیجیے گا، للناس آپ کو نظر آئے گا، للذین نظر آئے گا۔ اب تھوڑا سا غور کیجیے گا، قرآن مجید جب آپ کھولیں دیکھیے گا کہ لام جو جر والا یہ داخل ہو، کے لیے والا معنی جس کا ہوتا ہے، تو اس میں الف، یعنی کہ جو الف نہیں، سوری، حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے میں گرا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، ہدایت یہ ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ پر اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہدایت اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کسی کو مل ہی نہیں سکتی، تو اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا، دعا کے ساتھ عمل بھی، جیسے دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، لیکن دعا بھی کرتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نیکی کی ہمیں توفیق نہیں مل سکتی، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ اہداف کیا؟ واضح، یعنی کہ کھلے کھلے جو ہمارے سامنے ٹاسکس ہیں ان کے ساتھ، اور بغیر بہکے ہوئے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پوچھنا پڑے گا کسی سے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ تو جو اکثر ہم وہ والے سوال دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہمیں اس میں دین کی کہیں نہ کہیں سے کوئی گنجائش نکال کے دکھا دے، تو اب ہم یہ جو
ترجمہ کر رہے ہیں، یہ جو ہم اس کے معنی سیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم گرامر کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں خود کیسے سمجھ آئے، کیونکہ ہم نے کوئی نیا ترجمہ تو نہیں بنانا، ترجمے والی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، بہت سی زبانوں میں ترجمے مل جائیں گے، بہت سارے لوگوں نے تفاسیر کی ہیں، ترجمے بیان کیے ہوئے، ہم نے نئے ترجمے نہیں بنانے، ہم نے ان ترجموں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام لکھا ہے قرآن مجید میں۔ یہ عربی کو عربی میں سیکھیں گے نا تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ نے کہیں بھی اگر لگے کورس مشکل ہے تو پھر چھوڑ نہیں دینا، ہمیں بتائیں ضرور، ہم آپ کے ساتھ چاہے 1 on 1 بھی کرنی پڑے، کوئی واٹس ایپ کی کال یا کسی بھی طرح، آپ کو ضرور بھی ضرور ہم اپنے ساتھ، ہم ایک ساتھ اکٹھے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو کسی کو بھی اگر لگے کہ مشکل ہے تو ضرور آپ نے بتانا، بس ایسے گیو اپ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے عربی سیکھنی ہے، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، ہمیں اس طرح سیکھنی چاہیے تھی جیسے ہم اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا اگر ہمیں اس طرح سے عربی زبان آتی تو ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ جو لکھا ہے، اب ہم جیسے ایک ایک چیز کو دیکھتے سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ سے خاص طور پر جب آپ QC5 تک کر لیں گے نا، آپ دیکھیے گا کہ وہ بہت سارے قرآن کے الفاظ جو ہم اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ہم نے کبھی ان کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ بات کس کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے۔ اس میں پھر آپ بہت ساری چیزیں اس طرح سے بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہم اپنے افعال میں پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھیں یفتح یفتحونا، تو ہمیں یفتحو کہیں نظر آ جاتا ہے، نون نہیں ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں یہ انشاءاللہ ہم نے اپنے اگلے کورسز میں سیکھنی ہے۔ تو QC2 تھوڑا سا چیلنجنگ ہے، تھوڑا سا اس میں ہم نے، کیونکہ اپ گریڈ ہوئے ہیں، ہماری جو پڑھائی کا جو سلسلہ ہے یہ بھی تھوڑا سا لیول اپ ہوا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ رواں ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کس کے لیے ہدایت ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارے اسباق ہم ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے، دوبارہ اس لیے کہ اب ہم کیا کریں گے، گہرے تصور اور احساس کے ساتھ جو ہم آیات پڑھ کر آئے ہیں ان میں سے ہم اپنے لیے خود بھی اسباق نکال سکتے ہیں، اور یہ وہ اسباق ہیں جو جیسے ایک ڈیزائن کر دیا گیا کورس، ان میں جو مین باتیں تھی وہ بتا دی گئی، تو ہم خود بھی اپنے لیے اس میں سے اسباق نکال سکتے ہیں۔ دعا ہماری کیا ہونی چاہیے، یہ ہدایت والی ہم نے آیت پڑھی ہے تو کیا دعا کریں گے، اے اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا، ٹھیک ہے؟ خدا ہدایت، تقوی، اب تقوی، ٹھیک ہے، یہ ملتے جلتے بھی ہیں۔ اس کے بعد عفاف، یہ پاک دامنی، یہ تھوڑا سا یاد کرنے والا ہے، جو غنا ہے اس کو حضرت عثمان غنی سے یاد کر لیں، بے نیازی۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کہ صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، ثواب تو ہونا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے۔ لیکن صرف یہ کہ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا، میں نے ہدایت کی غرض سے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس کتاب میں، اس عظیم الشان کتاب میں کیا فرمایا، ایسی کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پلان کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گی، میں تقویٰ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے اسماء اور افعال، ہم نے دیکھ لیے تھے جو ہمارے اسماء تھے الحمدللہ سے۔ اچھا جی، اس میں ہے لا اور فی، یہ 2 ہمارے حروف ہیں، رویبہ کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کتاب ہمارے پاس مذکر ہے، اور ہم نے کچھ جمع تکسیر یعنی کہ جمع مکسر سیکھی تھی، اور کچھ ہم نے سیکھی تھی جمع سالم۔ تو کتاب سے کتابونا کتابینا نہیں بنانا، کتاب سے کتب، ویسے بھی ہم اردو میں بھی اس کی جمع کتب ہی کرتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ان کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن جو متقن ہے یہ ہے ہمارا اسم الفاعل، جیسے ہم نے کہا تھا ناصرون، ہم نے کہا تھا فاتحون، تو یہ تھوڑا سا چینج ہے، لیکن یہ آئے گا اسی جگہ پر، متقن کی جگہ پر، تو اس کی ہم جمع بنا لیں گے متقونا، یعنی کہ متقونا، متقینا، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اب ہم افعال دیکھ لیتے ہیں۔
فتح، نصرہ، ضرب، سمیہ، یہ 4 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 ابواب، 4 دروازے، یہ مین 4 دروازے ہیں، 2 اور بھی ہیں جو ہم سیکھیں گے اگلے کورسز میں، لیکن ہم نے شروع کہاں سے کیا؟ یہ 4 دروازوں سے، مسجد ہے، 4 دروازے ہیں، ہم نے داخل ہونا، سمجھ لیں اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے داخل ہونا، اب وہ الگ الگ چیزیں، کوئی فقہ کا طالب علم ہے، کوئی تجوید سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، اب سب اپنی اپنی کلاس میں جانا چاہتے ہیں، باہر دروازے ہیں، کسی کو فتح سے داخل ہونا ہے، کسی کو ناصرہ سے، کسی کو ضربہ سے، کسی کو سامیہ سے، تو ابواب یاد کرنے، دروازے یاد رکھنے بہت ضروری ہیں۔ یہ 4 ابواب ہیں جن پر ہم نے اپنے نہ صرف یہ جو ہم نے افعال کیے تھے نا QC1 میں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد صحت مند افعال، نہ صرف یہ افعال بلکہ جو ہم QC2 میں سیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پہلا سیکھا ہے وہابہ، وہ فتح والے کے دروازے پر، اب سمجھ لیں 4 دروازے تھے، ان کے آگے پھر مزید تھوڑی سی جیسے کر دی گئی، پارٹیشن کر دی گئی، تو اس میں سے پھر کیا ہے کہ ہم کہاں سے داخل ہوئے؟ ہم نے وہابہ فتح پر ہم نے اس کو پڑھا، اب فتح کے مین باب سے ہمارا کوڈ بن گیا وہابہ، اب وہابہ جیسے 1,00,000 بھی ہوں تو ہم اس کی جو ترکیب جو بنائیں گے، پورے جو 21 سیگے بنائیں گے، وہابہ کو سامنے رکھیں گے، جو مادہ ہمیں مل جائے ہم نے بالکل اسی کے جیسے سارے ابواب، وہ سارے کے سارے افعال بنا لینے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو یہاں پر بتایا گیا فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے، اب اس میں سے ہمیں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جسے ہم یہاں پر فٹ کر سکتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی گرامر، آج کا چھوٹا سا لیسن تھا، آج ہم نے تھوڑا سا کچھ اور پڑھنا ہے حمزہ اور الف کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے ہم نے ایک ٹیبل کیا وہابہ، آج ہم کرنے جا رہے ہیں وعدہ۔ سب سے پہلے تو اسمائل کیا کریں کہ گرامر جو ہے نا، اس کو ہم نے کھیلتے کھیلتے سیکھ لینا ہے، ہم نے اشارے کرنے ہیں، ہم نے کچھ الفاظ ملانے ہیں اس کے ساتھ، ہم نے ان کے اوزان برابر کرنے، ٹھیک ہے، وزن پورے ہوتے ہیں، جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، اس میں بھی وزن پورے پورے ہوتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں بولنے میں، اب اس میں نعتیہ اشعار ہوں، حمد کے ہوں، اسی طرح سے غزل جتنے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب ایک وہ ردم سے پڑھ رہے تھے نا، مزہ آ رہا تھا، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ یاد ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح سے یہ جو ہم ٹیبلوں میں نے اس کو اچھا جی، ٹیبلز جو پڑھ رہے ہیں نا، جو سیکھ رہے ہیں، اب ایک ایک بات کے ذریعے سیکھتے جائیں گے نا، فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے وہابہ سیکھا تھا، آج ہم سیکھ رہے ہیں وعدہ، وہابہ میں بھی پہلا جو لیٹر تھا کمزور تھا، وعدہ میں بھی پہلا ہی لیٹر جو ہے کمزور ہے، لیکن وہ جو ہمارا وہابہ تھا وہ چلا گیا تھا ہمارے فتح پر۔ اب ہے ہمارا ضاد، ضاد سے کیا مانا ہے مجھے بتائیں ذرا؟ ضربہ، ضربہ، الحمدللہ، یہ ضرب ضربہ، الحمدللہ جی، ضربہ کی ذرا ماضی کی کریں گردان، پڑھیں ذرا اس کو، ضربہ ماضی ہم نے کیسے کیا تھا؟ ضربہ، ضربو، ضربوا، ضربت، ضربت، ضربتم، ضربنا، الحمدللہ، اور ضربت، ضربت، الحمدللہ، ضربت۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ جو کمزور والا ہے نا، اس کی ہم نے 2 چیزیں یاد رکھنی، کسی نے مجھ سے نا سوال میرے خیال سے ٹیم ورک والے گروپ میں کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ ہم روٹس اور کوڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابواب، ٹھیک ہے، باب، اچھا اس کو ہم لکھ لیتے ہیں مادہ کے حروف، ان کا کوڈ، اور ان کا مین جو باب ہے، ان کا باب کیا ہے۔ اب اس کو ہم نے مادہ کے حروف کو ہم نے ماضی کے پہلے سیغے کے ساتھ گڑمڑ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کیا ہے؟ روٹ لیٹر وہ ہوں گے جن پہ ہمارے فعل کے کمزور یا صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ جو ماضی کا پہلا سیغہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں یہ جو الف آتا ہے نا کمزور، یعنی کہ واو اور یا سے تو کچھ نہیں مسئلہ ہوتا، لیکن جہاں پر الف آ جاتا ہے نا فعل ماضی کے پہلے سیغے میں، وہاں یہ ہو جاتا ہے کہ الف جو ہے نا، یہ کبھی بھی روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہو سکتا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یا تو اسے یا کے ساتھ بدلنا پڑے گا، یا پھر اسے واو کے ساتھ بدلنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو روٹ لیٹرز کو الگ ہم نے رکھنا ہے،
वो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, ये हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल नहीं भी आ रही समझ, कोई मसला नहीं है, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, करते रहेंगे। और जितने ज्यादा टेबल्स हम पढ़ लेंगे ना, बताना आप लोगों के साथ हमें भी आसान हो जाएगा, आपको खुद समझना भी आसान हो जाएगा। अब कोड की अगर मैं बात करूं, अब जैसे हम कहें कि वहाबा का जो फेल है, इसके साथ इससे मिलता जुलता हमने किया है वादा। ठीक है, अब वादा आ के बारे में हमने क्या लिखना है? मेन जो बाब है इसका वो है फतह, इसका जो कोड है वो है वहाबा। ठीक है, और इसके जो रूट लेटर है, क्योंकि ये अलिफ या अलिफ नहीं था ना इसमें से कोई भी, ना ये वाओ दौद और ऐन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको हमें बदलने की जरूरत पड़ती। तो ये क्या है, ये अपने पूरे के पूरे यही इसके रूट लेटर्स है। ठीक है, अब क्या होगा, आज हम पढ़ेंगे वादा। ठीक है अब ये हमारा हो जाएगा बाब दोराबा से। अब वादा के वजन पर जितने भी हम अफाल बनाएंगे वो सारे के सारे हमारे लिए कोड बनेगा वादा। ठीक है, अब इसके लिए आप जैसे समझ लें, वादा से मिलता जुलता हम वजदा अगर करते हैं टेबल, तो हम कहेंगे मेन बाब है दोराबा, कोड है इसका वादा। ठीक है, और उसके रूट लेटर क्या है, कोई बताएगा मुझे? जैसे मैं पूछूं वाओ वाजदा, आइन दाल, वाओ आइन दाल, ये वाजदा के अ, वाओ वाओ जीम जीम दाल। दाल। वी, हाँ वाओ जीम और दाल, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये जो अलिफ है ये हमारे रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो यहाँ बताया जा रहा है ना कि कमजोर हरूफ है वाओ या और अलिफ, ये कहाँ नजर आएंगे हमें? ये हमें फेल माजी का पहला सीगा, पहले सीगे को देखना है। क्योंकि आगे तो फिर अगर हम देखेंगे, जैसे अब वादा से वादू, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमें ऐसे लगेगा कि उसके आगे भी तो एक अलिफ लगा हुआ है। सिर्फ माजी का पहला सीगा देखेंगे, उससे हम डिसाइड करेंगे कि अगर इसमें अलिफ है तो उसको या में बदलना है या वाव में बदलना है। कमजोर या बीमार आदमी तकलीफ की हालत में ऊ ई आ ऐसी आवाजें निकालता है, हम इनको कमजोर हुरूफ कह देंगे कि माजी में ये वाले कमजोर हुरूफ आ गए। लेकिन किस चीज ने डिसाइड करना है? हमारे रूट्स ने डिसाइड करना है कि हमारा फेल कमजोर है या सेहतमंद है। ये एक मिसाल हम बार बार देखेंगे कि वहाबा, इसमें वाव शुरू में, कमजोर हर्फ शुरू में, वादा में शुरू में, जबकि कौला में क्या है, कौला में कमजोर हर्फ दरमियान में है। अब जब हम कौला का टेबल करेंगे ना, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इसके रूट लेटर होंगे वो काफ या लाम हो सकते हैं, या फिर ये कॉफ वाओ लाम होंगे। ठीक है, और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हम आपको हिंट्स भी बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम आगे लेकर चलेंगे जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, कमजोर को कमजोर क्यों कहा जाता है? इसमें तो सिर्फ एक हर्फ ही कमजोर था, कौन सा? हा और बा कमजोर है, आइन और दाल भी कमजोर नहीं है, कौफ और लाम भी कमजोर नहीं है। लेकिन वाओ और अलिफ ने क्या किया, इस पूरे के पूरे फेल को कमजोर कर दिया। क्यों? अगर किसी का कोई एक हाथ कमजोर हो, पाँव या कोई भी एक मसला हो, तो वो पूरे के पूरे इंसान को हम यही कहेंगे ना कि ये बीमार है या कमजोर है। ये इसको यानी कि हम सेहतमंद में शामिल नहीं कर सकते। तो कमजोर अफाल के सिलसिले में तीन बातें हमेशा याद रखनी है। उनमें से पहली बात क्या है? फतह, नसर और दोराबा सामिया, इनको साथ लेकर चलना है। ये हमारे मेन अबवाब हैं। जैसे बात में बार बार बताती हूँ कि मस्जिद के दरवाजे समझ लें इनको, घर का कोई एक समझ लें, एक मदरसा है या घर है, तो ये चार दरवाजे हैं, फतह, नसर और तुराबा सामिया। थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हमने की, उसी में बड़ी अच्छी सीखी कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी। इसलिए सुन लो, फतह यफ्ताहु, नसरा यंसुरु, दुराबा यद्रिबु, सामिआ यस्माउ। तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो मुदारे पर तब्दीलियां हैं, ये जो हमारी माजी पर तब्दीली है, ये तब्दीलियां फेल अमर में भी नजर आती हैं, और ये जो तब्दीलियां हमें अपने कमजोर अफाल में भी नजर आएंगी। ठीक है, अब एक और चीज समझाई जा रही है कि ये जो वाओ या और अलिफ हैं, ये एक दूसरे की जगह भी लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जहां जरूरत होगी ये एक दूसरे की जगह ले लेंगे, गायब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमजा है, हमजा लाडला है। हमजा की मर्जी है, वो वाओ के ऊपर भी आ सकता है, या के ऊपर भी आ सकता है, और अलिफ के ऊपर भी। जैसे ही हमजा आ गया, अब फिर हम उसको अलिफ नहीं कह सकते। इस बात को हमने आज सीखना भी है। ठीक है, अब ये जो बदली हुई हालतें हैं, अलिफ की बदली हुई हालत होगी वाओ या, ये कहाँ नजर आएगी?
ये रूट लेटर्स में नजर आएगी। अभी आपको ये थोड़ी बातें बोरिंग बोरिंग सी लगेंगी कि समझना जैसे आ रही हो, इंशाल्लाह अब बाब करते जाएंगे ना, एक एक बाब, जैसे वहाबा वदा। अब आपको मैं कोई भी इसके जैसा टेबल, कोई आपको मैं रूट लेटर बता दूं कि ये आपके पास रूट लेटर है, आपका मेन बाब फतहा है, आपका कोड वहाबा है, आप पूरा टेबल बना लेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से हम आपकी कर देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे। इस तरह की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि कुरान मजीद में से कोई भी हम लफ्ज आपको उठा कर देंगे, आप पूरा पूरा टेबल बनाने के काबिल होंगे। इन बातों पर कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये सीखने का, समझने का मौका नसीब फरमाया। अच्छा जी, जैसे हमने एक छोटा सा फ्रेज, एक छोटी सी पोएम याद की थी, QC1 में, QC2 में क्या है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। इससे क्या होगा, हदा भी ऐसे ही था, ऐसे नहीं था, दाआ हदा। इससे क्या होगा, हमें 6 के 6 टेबलें हमारे जहन में आ जाएंगे, समझ आने लग जाएगी कि ये कुछ टेबल हैं जो हमने QC2 में पढ़े थे। अब इनके जैसे इतने टेबल कुरान मजीद में आपको नजर आएंगे। जैसे हम बताते हैं ना कि 9,000 अगर सेहतमंद है तो 9,000 कुरान मजीद में कमजोर टेबल है, यानी कि हर लाइन में एक आपको नजर आ जाएगा। अब हमने किया था वहाबा यहबू, ठीक है, वहाबा यहबू हब, वाहिबुन मौहूबुन वहबुन, ठीक है, उसने दिया, वो देता है या देगा, दे, ठीक है, या अता कर, फिर अता करने वाला, जिसको अता किया गया, और अता करना। ठीक हो गया जी। अब हम देख रहे हैं वादा, पहला हर्फ कमजोर है, उसने वादा किया, वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाति जन्नात, जन्नत कैसी, जन्नत इन तजरी मिन तहतिल अनहार, ऐसी जन्नत जिसके नीचे बह रही होंगी नहरें, अल्लाह ने वादा किया। अच्छा, इसको यहाँ पर भी हम छोटा सा एक और ग्रामर का रूल सीख लेते, समझ लेते हैं। हम रिकॉल कर रहे हैं, हमने सीखा था समी अल्लाहु, यानी कि अल्लाह ने सुन ली, वादा उसने वादा किया, अल्लाह। तो अब ये जो अल्लाह को हम क्या बना लेंगे, इसका सब्जेक्ट बना लेंगे। अल्लाह ने वादा किया मोमिन मर्दों से और मोमिन औरतों से, किसका, जन्नत का, ठीक है, या जन्नात, ज्यादा जन्नतों का। अच्छा जी, हमने इसको सीखना कैसे है, वादा से बिल्कुल जैसे हमने नौसारा टेबल किया, जैसे हमने दोराबा किया, फतहा किया। सामिया का हम नहीं कहते, क्योंकि वो शुरू में हमें माजी में तब्दीली नजर आ जाती है कि उसमें हम सामिया में मीम के नीचे कसरा यानी कि जेर पढ़ते हैं। तो वादा, वादू, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना। अब यहाँ पर बिल्कुल जैसे हमने टेबल किया था आबादा, तो हम क्या कर रहे थे, हम इस जज्म को हजम कर लेते हैं। तो वाअत्ता यानी कि आइन को हम डायरेक्टली ता से मिला देते हैं। ये पढ़ने में कैसे हो जाता है, वाअत्ता, ठीक है, वाअत्तु, ठीक है, और इसी तरह से वाअत्तुम, ये 3 बस, बाकी सबको नहीं ऐसे करी जाना। वाअद, अद, इसमें तो दाल का कलकला पूरा बाहर निकाल के लाएंगे, ठीक है, वाअदना, ठीक है, वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वाअत्ता आपने वादा किया, वाअत्तु मैंने वादा किया, वाअत्तुम आप सब ने वादा किया, वाअदना हम सब ने वादा किया, वाअदत उस औरत ने वादा किया। अब ये जो पहला वाला सिंपल सा, इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि ये दोराबा पे है या ये नौसारा पे है या ये फतहा पर, तीनों एक जैसी साउंड होती है। तीनों में हमें, ये हम अगर टीचर नहीं बताएंगे, हमें ग्रामर की बुक से नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन से बाब पर फिट होगा। ठीक है क्या जी। अरबी बोलचाल उसी तरह से। अब सब माइक ऑन किया करें, जब मैं पूछूं हल वादा, क्या उसने वादा किया, क्या जवाब देंगे आप। नअम वअदा और अगर मैं कहूं उसने वादा नहीं किया, ला वअदा अच्छा जी, माँ माँ, मा वअदा माजी की नफी माँ से, ठीक है, माँ से ये इसको याद रखना है, माजी की नफी माँ से। मुदारे की भी कहीं कहीं आपको कुरान मजीद में नजर आएगी, लेकिन जो चीज अपने कायदे से हट गई उसके पीछे कोई और कायदा आ जाएगा, ठीक है।
نظر آئے گا آپ کو قرآن مجید میں مضارع کے ساتھ بھی ماں نظر آ جائے گا، بعض جگہ آپ کو ماضی کے ساتھ لا نظر آ جائے گا، لیکن وہاں پر کچھ اور رول اپلائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم یاد رکھیں گے کہ ماضی کی نفی ماں سے اور مضارع کی نفی لا سے، ٹھیک ہے؟ وہ جب آگے تبدیلیاں آئیں گی ان کو ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے. حل وعدو، نعم نعم وعدو، حل وعدو، وعدتا، نعم نعم وعدتو، 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 ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ایک تجوید کی بھی ہو گئی اصلاح، ٹھیک ہے؟ حل وعدتم، نام نعم وعدنا نعم وعدنا، وعدنا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا جی، ہم نے شروع سے ہی بات کر دی کہ سامیہ کی جو تبدیلی ہے وہ ماضی میں پتہ چل جاتی ہے. اب وعدہ چونکہ واعدہ نہیں ہے نا، تو اس کو سامیہ والے کو بالکل ہی اس میں سے الگ کر دیا جائے گا. اب یہ 3 ابواب ہیں، ان میں سے کسی ایک پر فٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو ہوگا فتح یفتح، نصر ینصر، یا ضرب یضرب. اس کے ہم تینوں طرح کے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ ہوتا فتح پر تو ہوتا وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ہوتا نصرہ پر تو وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ماضی ہو ضربہ پہ تو پھر مضارع کا کیا ہو سکتا ہے؟ وعدہ یوعدو، ٹھیک ہے؟ یوعدو. اب یہ جو ہے نا روٹ لیٹر کو دیکھیں، واؤ، عین اور دال، یہ ہمارے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ مادہ کے حروف ہیں. اب کیا ہے اس کا یا عیدو نہیں بنے گا؟ جی؟ یا عیدو وہ کمزور حرف غائب نہیں ہو وہ جائے گا؟ وہ بھی میں وہ بھی آپ کو وہی بتانے لگی ہوں. اب ہمارے پاس چونکہ یہ جو کمزور حرف ہے نا، ہم نے کہا تھا یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں، یہ واپس بھی آ جاتے ہیں، یہ بدل بھی جاتے ہیں، یہ آپس میں نا بدلتے ہیں. یہ ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو کمزور ہے اس کا سہارا بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی کر لیں. اب یہ اگر ضربہ یضربو تھا نا، اب اس کو آپ یہاں پر سمجھ لیں، ایک سمجھ لیں گے آپ کو سارے کے سارے وعدہ جیسے ٹیبل سمجھ آ جائیں گے. یضربو، ٹھیک ہے؟ بہت غور سے دیکھیے گا. اب ہم نے یا لگانی ہے مضارع کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے واؤ جو ہے یہ ٹیبل کا، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے ضربہ میں تھا تو اس کے اوپر آ گئی جزم. اس کے بعد ہے ہمارے پاس عین، جس کے نیچے آ گئی کسرہ یعنی کہ زیر. اس کے بعد ہمارے پاس ہے دال، جیسے یضربو تھا تو یہ یوعدو، ٹھیک ہے؟ یہ بن گیا یوعدو. اب کیا ہوا؟ اب چونکہ یہ جو کمزور لیٹر ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں. جب ان کو ہم تھوڑا سا روانی میں پڑھے، ہے تو یہ ساری میتھس ہی ہیں، آسانی کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح سے سیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہو جاتی ہے، اب یہ کیوں یعیدو کیوں رہ گیا. تو یہ کیا ہے، جو کمزور ہے یہ ذرا سی آنے پر، وزن آنے پر کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس کو گرا دیں گے. اب ہمارے پاس پیچھے کیا بچ گیا؟ یا، عیدو، عین اور دال. آپ اس کے اوپر جتنے بھی حرکت والے ہیں وہ پورے کر لیں. جو جزم والا تھا، کمزور بھی تھا، اس کو گرا دیا. تو اب یہ پورا پڑھا جا رہا ہے یعیدو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو 100 ٹیبل بھی دے دیے جائیں نا کہ یہ وعدہ جیسا ہے، مین باب ضربہ ہے، آپ بہت آسانی سے آپ کہیں گے وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو. اب ایک آپ نے ٹیبل یاد کرنا ہے، ایک یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ایک یاد کریں گے، باقی جتنا بھی ہے وہ آپ ساری زیر زبر پیش جو اس کو کاپی پیسٹ کرتے جائیں گے. صرف روٹ بدلتے جائیں گے، روٹ لیٹر یعنی کہ لفظ بدلتا جائے گا، باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ بالکل جوں کہ تو ساری کی ساری حرکات آئیں گی. وہ جب آپ ٹیبل بنا کے دیکھیں گے اور اس کو ملائیں گے یہ وعدہ یعیدو سے تو وہ پورا پورا اس کے اوپر بالکل ہم وزن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، قرآن مجید میں یہ الفاظ اسی طرح سے ہیں، گرامر بعد میں بنی ہے، قرآن پہلے اترا ہے، تو یہ آسانی کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں.
याइदु वो वादा करता है या करेगा। एक दफा जरूर अपने आप को इस बात पे या रिमाइंड करवाया करें, रिकॉल करवाया करें कि इसके दो तरह के जमाने होंगे, एक हमारा हाल वाला और एक हमारा मुस्तकबिल वाला। याइदु वो वादा करता है या वो वादा करेगा। याइदू ना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदू ना आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम सब वादा करते हैं। और मुअन्नस के लिए ताईदु। ताइदू, उसके साथ आप बोला करें हिया। ठीक है, इसके साथ जरूर हिया बोल लिया करें, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं फिर ये। ठीक है, जब आपने कहना है ना फिर इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाऊं ताकि आसानी से लिख लूं। जब आप कहें ताइदू तो इसके साथ बोला करें हिया ताइदू। ठीक हो गया। इसकी मिसाल आपने देखनी हो ना, जैसे हम मलाइका है, मलाइका, तो इसके लिए जब आया तनज़्ज़लुल मलाइकत। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और भी ग्रामर की चीजें हैं, लेकिन ये कि वो भी इसी तरह से ता वाला है और वो ये मुअन्नस वाला है, सामने वाला नहीं है। आपको कोई और आसान सी मिसाल भी ढूंढ के दिखाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगी कि ये मुअन्नस वाला सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो अब अंता और हिया, इसका फर्क हमें तर्जमा बता देगा, कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि कहाँ पर अंता ताइदू है और कहाँ पर हिया ताइदू है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने किए थे अपने माजी वाली साइड के, ये अब मुदारे की साइड है। इसको आप क्या करें, दो सिस्टर्स आ जाएं, एक क्वेश्चन कर लें, एक आंसर दे दें। थोड़ा सा हम अपनी क्लास को इस तरह से भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। दो सिस्टर्स हैंड रेस कर लें ताकि मुझे बिल्कुल आसानी से बताना पड़े। एक सिस्टर मदीहा है, एक और सिस्टर आ जाए। चले जी, सिस्टर सिद्रा भी आ गई हैं। चले, अब जो एक और सिस्टर हैं वो फिर उनसे हम कुछ और करवा लेंगे। सिस्टर मदीहा और सिस्टर सिद्रा कर लें, ठीक है, बाकी जो सिस्टर हैं हम और कुछ और काम करा लेंगे इनसे। ठीक है, मैं सवाल पूछ लूँ। हाँ ठीक है, पूछिए, मैं इशारे करूंगी, बोलिए सिस्टर। अगर आप बोल रही हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या किसी को आवाज आ रही है? आपने सूरह इखलास अभी हमने कहाँ पढ़नी आगे, तो हमने ये पहले से ही देख ये लिया कि ये जो सिस्टर वालादा का टेबल था ये हमारा बिल्कुल ये वादा के जैसा है। ठीक है, इस तरह के मजीद अगर खुद मैम आप बस ढूंढे। नवीन बाजी, जी जी। मस्टर में गलती हो गई थी ना। हफ्सा बाजी ने बताया था मस्टर में गलती हुई है ना, वलदून आना है, मैंने वलदून बोल दिया था ना। वलदुन। नहीं नहीं, मैंने कहा था वलदुन आना, सिस्टर नौरीन ने ठीक लिखा था, आप वलद बोल रही थी। ठीक है। अच्छा ये सही, अच्छा, एक और चलेगा चीज चलो। का भी ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको बताती कि ये जो मस्तर होगा ना ये चेंज भी हो सकता है। अगर वादुन, ये जो वादुन है, तो अगर ये हम कोई और बनाएंगे ना टेबल, उसमें हो सकता है कुछ थोड़ा सा, जैसे हमने देखा था इबादत बन गया था ना, इबादतुन। हाँ, हालांकि हमने नसरुन पढ़ा था लेकिन हमने जब आबादा पढ़ा तो इबादतुन बन गया था ना। मस्तर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, कि एक ही तरह के टेबल होंगे मस्तर चेंज हो सकता है। ठीक है, उसमें नहीं आप लोगों ने परेशान होना। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये पूरा टेबल आपके सामने आ गया माशाल्लाह, पढ़ा भी था एक सिस्टर ने। ये 6 चाबियां हैं। जब आपको कहे ना चाबियां, तो आपने ये चाबियां बनानी, 3 अफाल की, 3 अस्मा की, वादा याइदु ईद वाइदुन मौऊदुन वअदुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना जो वर्कबुक का एक पेज है ना ग्रामर वाला, जिसको थोड़ा सा मुश्किल हमें लगता है करना, उसे हम यहाँ पर अपनी क्लास में कर लिया करते हैं। तुम सब वादा करते हो खालिद से। पहले देखें कि ये कौन सा है, ये माजी है या मुदारे है। आसान आसान तरीके से बनाया करें। मुदारे हैं। मुदारे है, तो तुम सब वादा करते हो, ये आ जाएगा ताइदूना। ताइदूना ताइदून खालिदन खालिदन। खालिदन। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तुम सब वादा करते हो खालिद से। अच्छा जी, अब उर्दू में तर्जुमा बनाए। वल्लाहु। और अल्लाह। अच्छा जी, याइदुकुम। याइदु, याइदु का क्या तर्जुमा हमने पढ़ा? वो वो वादा वो है। वादा करता है। अच्छा जी, कुम का क्या माना है, कुम?
तुम सबसे तुम सबसे, तुम सबसे ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि यहाँ पर आप ये ना समझें कि फिर ये अल्लाह पहले तो इसका फाइल नहीं बनना, ये कुछ और बन जाता है। उर्दू में तो हम इसको इसी तरह से करेंगे ना, और अल्लाह वादा करता है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए आपको पूरा पूरा इसका तर्जुमा कर दिया कि वो वादा करता है। अच्छा जी, मगफिरतुन, बख्शिश का, बख्शिश का या म- मगफिरत का, ठीक है। मिनहु, उससे, उससे, मीन से, हु उससे, उसमें से, ठीक है। आगे वाव का तर्जुमा, और 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 फजल का फजल ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अल्लाह वादा करता है तुम सबसे उसकी मगफिरत और फजल का, ठीक है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हम पर फजल होता है, जो हमारी वो बख्शिश करेगा। अभी हम सीख रहे हैं, हम एक एक लफ्ज का तर्जुमा बना लेंगे और अब बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, इसको हम चेक भी करेंगे, इसको हम सही भी मानेंगे, ठीक है। अभी आपको पूरे पूरे रमा तर्जुमा बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज का बनाएंगे, आसानी हो जाएगी, खास तौर पर उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू के तर्जुमे बनाने में, ठीक है। हल व अत्ता, अब ता का सिर्फ जवाब देना, ये नाअम कर लें क्योंकि यहाँ पर हाँ कहा गया है। व अत्तु, वअतु तातू ना तातू हो जाएगा। वातु। वातु खालिदन। वालिदन। सिस्टर गुलाम आयशा है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिल्कुल मौजूद हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, सिस्टर ने ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई एक सिस्टर या दो सिस्टर मिल जाएं तो इनके साथ थोड़ा सा अपना QC2, थोड़ी सी हेल्प इनकी हो जाएगी, कुछ ये आपके साथ मदद करेंगी, कुछ आप इनके साथ। तो मुझे जरूर ग्रुप में बताइएगा, ठीक है, ताकि जोड़ियां जोड़ियां बन जाए ना तो आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के लिए आसानियां किया करें। और जरूर बिल जरूर मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास टाइम ना हुआ तो फिर हम देखेंगे एडमिन में से किसी को सिस्टर आयशा के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि सिस्टर आयशा को मैंने कहा था कि मैंने आपको जाने नहीं देना, हमने जरूर बिल जरूर सीखना है QC2, ठीक है। तो थोड़ी सी उनके साथ अगर कोई करना चाहे, उनके साथ ताउन, उनकी हेल्प करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, कोई एक सिस्टर अब यहाँ पर कोशिश कर लें वाजादा का टेबल करने की। ये मैंने आपको वाजिब चाबियां भी लिख दी। जी सिस्टर मदीहा कर लें। वादा उसने वादा मैं किया। कोशिश करती हूँ। जी जी वाजिब जी। एक सेकंड। अच्छा, करिएगा। होगा वजद, वजदू, वजदत, वजदतु, वजदतुम, वजदना, वजदत, यजिदु, यजिदूना, तजिदु, अजिदु, तजिदूना, नजिदु, तजिदु, हिया तजिदु, जिद, जिदू, ला तजिद, ला तजिदु, वाजिदुन, मौजूदुन, वजदुन। वजूदुन, ठीक है। वजूद वजूद हम उर्दू में भी यूज हाँ, करते हैं ना, ठीक है। वजूद भी यूज करते हैं, मौजूद भी यूज करते हैं, और वाजिद नाम भी होता है, ठीक है। उर्दू के साथ रिलेट करते जाया करें, ठीक है। उसने पाया इसका माना होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गया। अब छोटा सा एक बस ये देख ले, हमजा और अलिफ की पहचान, ठीक है। अच्छा जी, अरबी में हरूफे तहज्जी यानी को हरूफुल हिजा जो कहते हैं ना, अलिफ बा ता सा, इनकी तादाद है 28, और अगर हमजा और अलिफ को अलग अलग कर लेना तो ये 29 हो जाएगी। देखने में ये अलिफ है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखने में ये जो दिख रहा है ना, ये अलिफ है, जिसके ऊपर किसी तरह की कोई हरकत ना हो उसे अलिफ कहेंगे। और ये जो है हमजा, ये हमने सीखा हुआ है ना, ये हमारा हमजा सीखा हुआ है। अब जहां पर हमें इस अलिफ के ऊपर भी नजर आ जाए ना, आप देखिए, अलिफ हो या वाव हो, कहीं भी हमजा नजर आ जाए ना, तो अब ये वाले लफ्ज की जो अहमियत है खत्म हो जाएगी, अब ये हमजा कहलाएगा। अच्छा जी सिस्टर्स, अगर हम यहाँ पर कोई 5 मिनट की ब्रेक कर लें, अजान शुरू हो गई है, ठीक है, हम दोबारा आ जाते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? अगर हम 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सिस्टर, ये थोड़ा सा हमारा अलिफ और हमजा की पहचान है क्लास का, वैसे हमारा टाइम भी हो गया है कंप्लीट।
اچھا صرف اس کو دیکھ لیں تاکہ یہ جو الف اور حمزہ کی تھوڑی سی نشانی ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے. الحمدللہ پہلے سے کافی سارا آپ کو پتا بھی ہوگا. تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں کیونکہ جب ہم نے حمزہ والے افعال کرنے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ روٹ لیٹر میں نظر آنے والا یہ جو نشان ہے دیکھیے گا جیسے آپ سمجھ لیں ہمیں نظر آئے تو یہ اگر روٹ لیٹر میں ہے تو یہ الف نہیں ہوگا یہ حمزہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر حمزہ بنا ہو یا نہ بنا ہو یہ حمزہ ہوگا. اچھا جی, ایک ہی لفظ میں الف سے پہلے فتحہ ہوگی, اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی, جیسے ماں قا, اب اس کے ساتھ قالا بالا کما مارادن وغیرہ. ٹھیک ہے, الف سے پہلے یہ الف ہے, ٹھیک ہے, الف سے پہلے ہمیں فتحہ نظر آ جاتی ہے. یہاں پر کیا بن جاتی ہے, یہ الف مد بن جاتی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں میم فتحہ یا میم زبر الف سکون ما. ٹھیک ہے, تو الف سے پہلے ہمیں فتحہ نظر آ جاتی ہے, یہ الف ہے. یہ کبھی جمع کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا وعدو. ٹھیک ہے, یہ جمع کی نشانی بن گئی. جیسے کانو کالو, یہ والے ٹیبل بھی ہم نے کر لینے ہیں. اس کو تھوڑا سا پھر لمبا بھی کرنا ہے, جیسے کانو قالو, تاکہ پتا چلے ہم نے کانا قالا کہا ہے یا کانو کالو. دیکھیں کانا کانو وہ سب تھے, وہ تھا وہ سب تھے. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے, یہ الف ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی الف ہے, یہ بھی الف ہے, یہ جو یہاں نظر آ رہا ہے. باقی اگر یہ نشان ہو, یہ نشان ہو, ٹھیک ہے, یہ سکون کا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ اب صفر دائری سے نہ ملا دیجیے گا. یہ فتحہ ہو, ضمہ ہو, کسرہ ہو. اور ایک بات اور یاد رکھنی, پورے قرآن مجید میں کہیں بھی حمزہ مشدد نہیں ہے, شد کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری صورتوں میں یہ الف نہیں ہوگا, یہ حمزہ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, الف شروع میں نہیں آ سکتا. شروع میں اگر الف لکھا ہوا نظر آئے نا آپ کو تو وہ کیا ہوگا, حمزہ ہوگا. اس کے اوپر چاہے حرکت ہو یا نہ ہو, اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل, جو ملانے میں گر جاتا ہے. شروع کرنا ہو تو جیسے سین کے اوپر ساکنہ تو پڑھا نہیں جا سکتا نا, تو ایک ہم ملا دیتے ہیں ساتھ حمزۃ الوصل. اب اس میں کچھ تجوید کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم بنے گا, یہ ابن بنے گا, یہ اسنان بنے گا. اسی طرح سے ہم نے جب فعل امر سیکھا تھا تو کچھ ہم نے کیے تھے انصر عبد, کچھ ہم نے کیے تھے افتح اسما. جی سسٹر سدرا. باجی میں نے پوچھنا تھا, جیسے الحمد میں وہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ یہ دیکھیں, جب آ گئی نا فتحہ تو یہ بن گیا ہمارا حمزہ. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے کہا ہے کہ الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جب شروع میں آ گیا تو یہ نشان لگا ہو یا نہ لگا ہو, یہ جو فتحہ ہے نا اس نے کیا کیا, یہ ال ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہم کرتے ہیں نا تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کچھ شمسی حروف, کچھ ہم پڑھتے ہیں قمری حروف, تو یہ جو ال ہے اس کو لام تعریف بھی کہا جاتا ہے نا, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم فتحہ کی حرکت دیتے ہیں. لیکن اگر ہم جیسے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ, اس صورت میں کیا ہوگا, حمزہ گر جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو الحمدللہ نہیں کہیں گے, ملحمدللہ کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تھوڑا سا سمجھ لیں, یہ جیسے آگے ہم نے افعال میں لے کے آنا ہے نا, جیسے ہم نے سیکھا تھا اپنے فعل امر میں, اس طرح سے ہم اس کو مثالوں کے ساتھ بھی سیکھیں گے. اس ایک پی ڈی ایف کو آپ نے ختم نہیں ہونے دینا, غائب نہیں ہونے دینا, اس کو مطلب ڈیلیٹ وغیرہ نہیں کرنا, اس کو اپنے پاس رکھیے, چاہے تو پرنٹ کروا لیں, اس سے بہت ہمیں مدد ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, عموماً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی, یا کبھی شروع میں ہوگا, کبھی درمیان میں ہوگا, اور کبھی آخر میں بھی ہوگا. اب یہ کبھی کبھی جیسے ہم کہتے ہیں نا واو کے اوپر ہوگا, کبھی الف کے اوپر ہوگا, کبھی یا کے اوپر ہوگا. الف کی مثالیں دیکھیں, جب یہ الف کے اوپر ہوگا تو آمارا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دیکھیں کبھی یہ اس کو ضرورت نہیں ہے, کسی کرسی کے بغیر بھی آ جاتا ہے, سائلہ میں ایسے آ گیا, قرآ میں ایسے آ گیا. اب یہاں پر یہ کیسے آ گیا, یہ واو کے اوپر آ گیا. یہاں پر یہ الف کے اوپر آیا تھا, یہاں پر یہ واو کے اوپر. اب اس صورت میں نہ تو یہ الف کہلائے گا, نہ اب یہ واو ہے. اب اس کا کیا ہے, کہیں گے ہم یہ حمزہ ہے, ہم اس کو مؤمن پڑھیں گے, مومن نہیں کریں گے, اس کو ہم کہیں گے مؤمن.
ٹھیک ہے، اب ہم نے حمزہ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس واو کو ہم کہیں گے یہ ہمارے حمزہ کی کرسی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، حمزہ کی مختلف شکلیں دیکھیں. ایک آپ کو اس طرح سے بھی نظر آتا ہے، جیسے قرآ میں نظر آیا، جیسے سعلا میں نظر آیا. یہ ہمیں نظر آئے گا، یہ والا ہمیں آمارا میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس طرح کا حمزہ ہم نے پڑھا ہے، اسمع، افتح، اضرب، پڑھا تھا نا ہم نے. اس کے بعد یہ والا جو ہے انصر، اعبد، اس طرح کے جو ہم نے افعال کیے تھے. اس کے بعد یہ جو یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یہ بھی ہمیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. جیسے افتح میں بھی یہی ہے، اس میں آپ چاہے اس کو اس طرح سے حمزہ کے ساتھ لکھیں چاہے نہ لکھیں. ٹھیک ہے، حمزہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن قرآن مجید میں آپ کو ایسے بھی نظر آ سکتا ہے اور ایسے بھی، دونوں صورتوں میں یہ حمزہ ہے. اب مثالیں دیکھ لیں، جیسے ہا اولا ای. ٹھیک ہے، یہ بھی حمزہ ہے، واو کچھ نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ سے ہی شروع ہوا. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل جو لفظ ہے یہ الف سے شروع ہوا، یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے. ابن، یہاں پر بھی یہ حمزہ ہے، اور یہ حمزہ الوصل ملاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے. اچھا جی، انزلو، کچھ حمزہ ایسے ہوں گے جو ہم گرائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے اگلے کورسز میں سیکھیں گے. ابھی صرف ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حمزہ الف اور حمزہ کا فرق. ٹھیک ہے، اب یہ اسلام میں یہ جو ہے یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ الف سے پہلے فتحہ. ٹھیک ہے، اب یہ والا بھی الف ہے، لیکن یہ حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کو ایسے بھی نظر آ جائیں گے قرآن مجید میں. چھوٹی سی نا اس کی پریکٹس کر لیا کریں. کوئی ایک پیج کھولے، رینڈم مصحف کا پیج کھولے، اس میں جہاں آپ کو نظر آئے آپ بے شک کام کر کے بھیج بھی دیجیے گا گروپ میں، دیکھ لیں گے ہم اس کو. واضح طور پہ یا تو تصویر کھینچ لیں یا خود ہاتھ سے لکھ لیں. دیکھیں، نبی، آپ کو اس میں ایسے نظر آ جائے گا. مقول، یہ آپ کو سورہ فیل تو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے. مؤمنون اور حی لنا، یہ بھی ہمارا جو دعائیں وغیرہ ان میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری جو شکلیں ہیں یہ ہمیں قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائیں گی. یہ تھوڑی تھوڑی سی آپ کو مثالیں بھی ساتھ ساتھ مل گئیں. سوء المرء ملء مؤذن جزاؤہم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جب آپ کو نظر آ جائے نا، آپ نے کی بورڈ میں دیکھے گا، جب آپ پاس عربی والا کی بورڈ ہو نا، اس میں دیکھیں جو حمزہ نیچے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. جہاں حمزہ اوپر ہو اس کو ہم فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم ضمہ کے ساتھ بھی دونوں طریقوں سے حمزہ کو دیکھ سکتے ہیں. مثالیں دیکھ لیں، جیسے انا میں ہم نے پڑھا تھا، ان میں پڑھا تھا، اور جیسے امتن. ٹھیک ہے، ہر طرح کا حمزہ ہمارے سامنے آ گیا. اب یہاں پر دیکھیں، فی قلوبہم مرض فزادہم. اب یہ جو ہے یہ کیا ہے، الف سے پہلے فتحہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ والا مجھے بتائیں، یہ حمزہ ہے یا پھر الف ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ میں آپ کو ویسے بھی دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھ لیں. یہ اب سارے جو ہے نا الف ہمیں دکھا دیے. جیسے فضا میں الف ہے، مرضا میں الف ہے، عذاب، یعنی کہ فتحہ آ گئی ہمارے حرف المد سے پہلے. ٹھیک ہے. بیما، اسی طرح سے کا، نو، دونوں جگہ پر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ الف ہیں. ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. اب یہ جو ہے نا باقی دیکھیں یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ میں بھی حمزہ ہے، علیم میں بھی حمزہ ہے، الارض، کیونکہ یہ ہمیں حرکتیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ حرکت نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ بھی حرکت نظر آ رہی ہے، یہ حرکت نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اچھا جی، یہ ٹھیک ہے، ایزا. ایزا میں دیکھیں حمزہ اور الف دونوں چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے، یہ جو آگے والا ہے یہ الف ہے، یہ الف ہے، اور یہ والا حمزہ ہے. آ مینو، آ، یہ حمزہ ہے، یہ الف ہے، یہ الف ہے، یہ حمزہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی یہ الف سے پہلے فتحہ. ٹھیک ہے، اب یہ بھی الف سے پہلے فتحہ. یہ آپ کی بہت ساری تجوید کی بھی ماشاءاللہ سے پریکٹس ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے پہچاننا ہے کہ حمزہ کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی حرکت آ جائے تو اسے ہم
الف نہیں کہہ سکتے. الف کیا ہے؟ جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی نشان نہ ہو. تو یہاں پر ہماری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہوا, ہماری کلاس بھی کمپلیٹ ہوئی. اچھا جی, اب آپ مجھے بتائیے, اگر آپ نے ریویژن کرنی ہے تو نیکسٹ جو منڈے ہوا اس میں آپ نے 15 منٹ پہلے, یعنی کہ 4:45 ہماری کلاس شروع ہوتی ہے, 4:30 آپ کی شارپ 4:30 شروع ہو جائے گی. اگر تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو 5 منٹ ہم آگے کر لیں گے, زیادہ آگے نہیں کرنا چاہتی میں, کیونکہ پھر اذان مغرب کی بھی ہو جاتی ہے نا ادھر سے. تو کوشش کریں کہ 4:30 یا 4:35 ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں. پھر ہم 10 منٹ یا 15 منٹ اپنی گرامر کے افعال کی پریکٹس کریں گے. اگر تو آپ سب لوگ آتے ہیں تو ہم ضرور بالضرور آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ لوگ کہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو گروپ میں ایک دفعہ بتا دیجیے گا. ایک سسٹر مدیحہ نے بتایا تھا, یا سسٹر صدرہ نے, کسی ایک سسٹر نے کہا تھا کہ ہم نے کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ لوگ کامنٹ کر دیں, بتا دیں. کہتے تو ہم ایک چھوٹا سا وہ پول جو ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے کہ آپ لوگ ریویژن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ٹیچر آ کے بیٹھے ہوں اور آپ لوگ کہیں کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر آنا چاہیں کلاس میں تو ضرور بتائیے گا, پھر ہم انشاءاللہ اگلے منڈے سے اپنی ریویژن کی کلاس رکھا کریں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اے اللہ انشاءاللہ ہمیں قرآن, کریں گے. چلیں انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ بے جی شک پول انشاءاللہ بنا دے ضرور میم. ضرور ٹھیک ہے. میڈم انشاءاللہ انشاءاللہ کرنی کریں گے. چاہیے, پریکٹس سے ہمیں سمجھ آئے گی. اچھا اور جی, مجھے اتنی بار زیادہ بار مجھے پڑھنے ہیلپ کی میں نہیں نہیں ضرورت. سمجھ جب ہوم ورک میں نے کرنے ہے نا انشاءاللہ. تو تھوڑا سا مجھے کسی کا ساتھ ہاں چاہیے, جی, میں نے وہ دیکھیے, میں سمجھ نے کے. بتا دیا. دیکھیے میں نے کہا نا, اس کے لیے بھی کوئی ایک سسٹر پول بنائیں گی سسٹر عائشہ کے لیے, جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, میم میں دیکھیے کروں گی انشاءاللہ. کون اپنا نام بتا دیں؟ مدیحہ نور. مدیحہ. ٹھیک ہے جی سسٹر یہاں پہ عائشہ. 2 سسٹر عائشہ ہیں. میں نے بھی سوچا تھا کون سی سسٹر عائشہ ہے, پتا کرتی اچھا, ہوں. ابھی تو کون سی 2 سسٹر سسٹر عائشہ سسٹر غلام بتا عائشہ دیں. کا نمبر میں ڈال دیتی ہوں گروپ میں. ٹھیک ہے, ہوں ان کا نمبر میں ڈال ٹھیک ہے دیتی ہوں. ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ایک آپ اور ڈالیں. چیز سسٹر نورین, جی, QC1 میں ہم نے پڑھا تھا نا جت و کاشا والی بات, تو یہ بھی سبقت لے گئی ہیں سسٹر ماشاء اللہ. الحمدللہ جی, ثم الحمدللہ. سسٹر مدیحہ نے سب سے پہلے کہا السابقون الاولون. ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں بھی عائشہ نام پڑھ رہی تھی ادھر, میں نے کہا 2 عائشہ لکھے ہوئے ہاں ہیں جی, تو کون سی بالکل عائشہ کا بالکل کہہ رہے ہیں. بالکل, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی, دیکھے الحمدللہ. میری تو آنکھیں تھوڑی سی نم ہو گئی کہ الحمدللہ سب کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو سسٹر غلام عائشہ انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ سسٹرز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, میں ان کا نمبر ڈال دیتی ہوں گروپ میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. اور چھوٹی سی ایک معذرت, کیونکہ وہ میں نے وعلیکم ڈیٹا آن کیا السلام. تھا, وہ بار بار کال آنے سے ہماری کلاس تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی تھی بار بار, تو اس پریشانی کے لیے معذرت. ٹھیک ہے کیا جی, کوئی اللہ مسئلہ حافظ. نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہاں. خصوصاً وعلیکم بالخصوص السلام. فلسطین کے مسلمانوں کو. جی, اللہ حافظ.